اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کس بلیغ انداز میں، کس عمدہ اور اعلیٰ اور دقیق انداز میں، کس لطیف انداز میں اپنے احکام بیان فرماتے ہیں۔ جو بیماریاں تھیں، جو جرائم تھے، اور جو لوگوں کے درمیان بری عادتیں تھیں، ان سے ان کو چھٹکارا مل جائے، ان کی تطہیر ہو جائے، تہذیب اخلاق ہو جائے، اور ان کی کردار سازی ہو جائے، کردار کی تعمیر ہو جائے، شخصیت، ایمانی شخصیت کی، روحانی شخصیت کی تعمیر ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تشبیہ دی ہے، عقل مند آدمی اب اس سے اس طرف اس کا ذہن جائے گا کہ آپ زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں، اور وہ بیج پھر اس سے پودا نکلتا ہے، اور وہ پودا پھر بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس سے تمہیں اس کا ثمر ملتا ہے، پھل ملتا ہے۔ اسی طرح تمہارا بچہ وہ تمہارا ثمرہ ہے، پھل ہے، اور ثمرۃ فؤاد العبد۔ تو اس کے لیے جو آپ کا نطفہ بیج کا کردار ادا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر عورت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے راستے میں، تو بھائی وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس سے تو کوئی کچھ بھی نہیں اگتا، اور وہاں تو بیج ڈالنا ایسا ہے جیسے آپ دریا میں ڈال دیں یا پھر آپ پتھر پہ رکھ دیں، تو اس سے تو کچھ پیدا نہیں ہوگا، یا آپ آگ میں ڈال دیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ یا غلط راستے میں، غلط جگہ آپ ڈال رہے ہیں۔ کھیتی سمجھو اس کو، کھیتی جو ہے وہ اگلا راستہ ہے، پچھلا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عورتوں کو ہر مہینے بیماری آتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ عورتوں میں استعداد، قابلیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صالح ہو جاتی ہیں، صلاحیت ان میں آ جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ جیسے جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد زمین یہ ہے کہ تر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد، اور موسم بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں بیج ڈالنے سے کھیت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر بارش نہیں ہے تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ خشک زمین میں جو مہینوں سے، سالوں سے خشک پڑی ہے، اس میں آپ کچھ بھی ڈال دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگے گا، اور سیزن نہیں ہے تو پھر بھی نہیں ہوگے گا۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور حیض کے بعد گویا کہ ایک سگنل ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے مرد کو کہ بھائی اب جو ہے اس کا اندرونی نظام ہے وہ صالح ہو گیا بچہ پیدا کرنے کے لیے، لہٰذا اس میں صالح نطفہ ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد وہ بچہ آپ کا پیدا ہوگا۔ تو وہ حرث ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اب اپنے حرث میں تم آیا کرو، تمہاری کھیتی ہے، باغ ہے، اس طرف سے آتے ہو، اس طرف سے آتے ہو، اس طرف سے، لیکن باغ میں آنا ہے، اور باغ وہی اگلا راستہ ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے۔ تو راستہ متعین فرما دیا قرآن کریم نے۔ اور اب جو لوگ جرائم میں مبتلا، قوم لوط کے اس میں جرم میں مبتلا تھے، ان کو اشارہ دے دیا کہ آپ بالکل غلط کر رہے ہو، فطرت کے نظام سے لڑ رہے ہو، اور اس سے عداوت اور مقابلہ اپنا ظاہر کر رہے ہو، اللہ سے مقابلہ ہے، تو یہ بالکل باغی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فقد کفر بدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اتی امرأتہ من دبرہا۔ یا جو ساحر اور کاہن کے پاس ہے اور اس کو کہا کہ میرا مسئلہ حل کرو، مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اللہ کا کام آپ بندے کو دے رہے، اور وہ بھی فاسق فاجر کو۔ جس طرح وہ ہے کفر ہے، اسی طرح یہ اس کو کفر کہا گیا ہے۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے کوئی عمل آگے بھیجو۔ کیا مطلب؟ یعنی بیوی سے ملتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ عمل جو ہے نا، عمل خیر ہے، شرعی عمل ہے، مسنون عمل ہے، لہذا اس کو بسم اللہ سے شروع کرو، اللہ کا نام لے کے، ورنہ بچہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قدموا لانفسکم، بچہ پیدا کرنے کے لیے اب بستری کرو۔ اگر آپ نے نسل، سلسلہ ولادت منقطع کر دیا ہے مصنوعی طریقے سے، یا پھر آپ وہ نہیں چاہتے ہیں
عزل وغیرہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے توالد و تناسل کے لیے، اور بچے میں خیر ہے۔ آپ کا بچہ بہت بڑا اللہ کا ولی بن سکتا ہے، آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا بچوں کا سلسلہ منقطع نہ کرو، اپنے لیے کوئی انتظام کرو، اس لیے کہ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کا عمل چلے گا وہ ان میں سے ایک بچہ بھی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ہر چیز میں تقویٰ کو پیش نظر رکھو اور اللہ سے ملنے کا تصور کرو، اللہ سے ملو گے تو اللہ پوچھیں گے۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ وہ ہر بات میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں اور جنت ہے۔ حیض کے مسائل ذکر کرنے کے بعد یمین کا مسئلہ ذکر کیا گیا، قسم۔ کتاب الایمان، کتاب الطہارت کے طرح کتاب الایمان بھی ایک حدیث کی کتابوں میں ہے ایک باب، اور یا ابواب الایمان والنذور، اور اسی طرح فقہ کی کتابوں میں بھی ہے۔ یمین کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یمین اس کو کہا جاتا ہے، حلف اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، میں نے ایسا کیا ہے، ایسا نہیں کیا ہے۔ 3 قسمیں ہیں یمین کی۔ آئندہ میں ایسا کروں گا قسم کھائی ہے تو ایسا کرنا واجب ہے، اگر وہ کام حلال تھا تو اب وہ واجب ہے، اور حرام تھا تو آپ کی قسم سے بھی وہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اس کی خلاف ورزی کر کے کفارہ دینا ہوگا۔ یمین بھی منعقد ہے، قسم بھی ہو گئی ہے، لیکن قسم کو توڑنا بھی ضروری ہے، اس کو توڑ دو، وہ کام کر دو، اس لیے کہ آپ نے واجب کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے یا حرام کام کو کرنے کی قسم کھائی ہے، تو اس سے رک جاؤ اور قسم توڑ کے کفارہ دے دو۔ اور اگر جائز ہے تو واجب ہو جائے گا، واجب ہے تو ویسے بھی واجب ہے پہلے سے۔ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس کے خلاف ورزی کی صورت میں صرف کفارہ ہوتا ہے، اور سابقہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، آپ نے کہا ہے واللہ ہوئی ہے، یا ہوئی ہے آپ نے کہا واللہ نہیں ہوئی ہے، جھوٹی قسم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن توبہ اور اس کو چھوڑ دینا یہ لازم ہے۔ اور ایک یمین اللغو ہے کہ بات بات پہ قسمیں کھا رہے ہیں، واللہ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا ہے، بخدا ایسا ہے، بخدا ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو بات بات پہ اس کو یمین اللغو کہتے ہیں۔ یا یمین اللغو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا فلاں ہے، حالانکہ وہ فلاں نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین تھا تو آپ نے قسم کا، یہ بھی یمین اللغو، اس میں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ قسمیں نہ کھاؤ۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، اس کے لیے اللہ کے نام کو ہدف نہ بناؤ کہ اللہ کا نام سامنے ہے، جیسے اس کو اب گولیاں اور تیر مار رہے ہیں یا پتھر مار رہے ہیں، اس کو عرضہ کہا جاتا ہے، پیش نظر اس کو رکھا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کو نشانہ، اس کا نشانہ لے رہی، اللہ کی ذات کا نشانہ لینا ہے، بار بار اللہ کی قسمیں کرنا کھانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور پر ان تبروا، نیکی کرنے سے اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے، اس قسم کو فوراً توڑ دو۔ میں چچا سے بات نہیں کروں گا، میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، بیوی بچوں سے نہیں کروں گا، قسم کھائی ہے بھئی، اللہ کے نام کو آپ نے نیکی سے منع ہونے کے لیے، رکنے کے لیے، اجتناب کے لیے نشانہ بنا دیا ہے۔ وتتقوا، تقوی والے کام سے آپ نے قسم کھائی ہے۔ اصلاح بین الناس، بعض دفعہ کسی کے درمیان مصالحت کرنی ہوتی ہے، 2 فرد یا 2 فریقوں کے درمیان، 2 ملکوں کے درمیان، آدمی اکتا جاتا ہے، اس لیے کہ لڑائی ہے، منافرت ہے، اور وہ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو کوئی حل نظر نہیں آئے گا، تو آپ جو ہے بددل ہو کے قسم کھا دیں، واللہ میں کوئی اصلاح نہیں کروں گا۔ بھئی اس سے قسمیں نہ کھاؤ، کوشش کرو، اصلاح کی کوشش جاری رکھو، قسم کھائی ہے توڑ دو، اس کو کفارہ ادا کر دو۔ واللہ سمیع علیم، تمہاری ساری باتیں اللہ سن رہے ہیں، اللہ ساری باتیں جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو اور اللہ کے حکم کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، کبھی اس سے غافل نہیں ہونا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم میں اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کریں گے جیسے اس کا حکم بیان ہوا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل جس کو کرتے ہیں، کماتے ہیں، کسب کمانا، اس پہ مؤاخذہ کریں گے، یعنی یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، حلم والے ہیں۔ بہت سارے تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، تم توبہ تو کرو، بخشش تو مانگو، مغفرت تو مانگو، حلم والے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہے بہت بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، آیت نمبر 226، اس میں ایلا کا حکم ہے۔ ایلا بھی ایک قسم ہے، لیکن یہ خاص قسم ہے، کسی نے قسم کھائی، یہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، اسلام میں بھی کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے
کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قسم کھائیے، جانا جائز تھا، اس نے کہا نہیں جاؤں گا، تو جاہلیت میں تو لوگ سال سال 2 سال کے لیے بھی کرتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے، بیوی کو ستاتے تھے، بیچاری نکاح میں بھی ہے، قریب بھی نہیں جا رہے کسی بھی وجہ سے، وہ تو حرام ہے۔ اسلام نے کہا 4 ماہ کی گنجائش ہے، اس لیے کہ 4 ماہ تک بیوی سے غیر حاضر رہنے کی بھی گنجائش ہے۔ کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے کسی اور معاملے میں، اس کے لیے جانا ضروری ہے تو 4 ماہ تک جائے، پھر واپس آنا ضروری ہے۔ اور بلا وجہ 4 ماہ کے بعد کہیں اور رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حقوق العباد، بیوی کے حقوق کو غصب کرنا ہے اور اس کو پامال کرنا ہے۔ تو 4 ماہ تک یہاں بھی اجازت دی ہے کہ آپ الگ رہنا چاہتے ہیں، قسم کھائیے کسی بھی وجہ سے، چلو کھا لو۔ اب 4 مہینے جیسے پورے ہو گئے، پورے ہونے سے پہلے ہی آپ نے قسم توڑ دی تو اب جناب جا کے کفارہ دے دو اور بیوی آپ کی بچ گئی۔ لیکن 4 ماہ پورے ہو گئے، آپ نے کوئی رجوع نہیں کیا، قسم نہیں توڑی، اب اس کو طلاق پڑ گئی، یعنی فرقت آ گئی۔ طلاق آپ نے نہیں دی تھی لیکن نہ جانے کی قسم کھائی تھی، اور نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ ترک۔ اور طلاق کے لفظ کا معنی بھی عربی زبان میں ترک کرنا، اطلقہ چھوڑ دیا، طلقہ چھوڑ دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، قسم کھائی ہے۔ تو جب چھوڑ دیا ہے تو وہ چھوٹ گئی، اور چھوٹ گئی مطلب اس کو طلاق پڑ گئی۔ بیوی طلاق واقع ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تو للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 ماہ تک ان کے لیے اپنے آپ کو روکنا یہ جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے لیکن گنجائش ہے اس کی، جو ہیلا کرتے اپنے عورتوں سے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر رجوع کر لیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، رحیم اللہ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کیا، عزم الطلاق، تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، جان لیا ہے، لہٰذا اب اس کو جو ہے علیحدگی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بات پر، ان کے مطالبات تھے، انسان تھی وہ بھی، تو آپ علیہ السلام چونکہ ایمانی کیفیات میں اور فنا فی اللہ تھے، اگرچہ ان کے حقوق بھی ادا کرتے تھے لیکن بہت معمولی، اور اتنا اس حد تک کہ زندگی بچانے کے لیے جتنی مقدار ضروری ہے کھانے پینے کی وہ دیتے تھے، بنیادی ضروریات، اس سے زیادہ آپ دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا تو وہ مرتبہ نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کا تھا، لہٰذا ان کے دل میں شوق آتا تھا کہ اچھا کھائے پیے پہنے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا قریب نہیں آؤں گا، اور پھر 29 دن تک آپ الگ رہے، 29 دن کے بعد آگئے۔ اس علاقے میں کوئی کفارہ نہیں ہے اور یہ جائز بھی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مطلقہ عورتوں، والمطلقات، ان کی عدت کا ذکر ہے۔ یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیضوں تک وہ اپنے آپ کو روکے۔ سنت کے مطابق اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے، جائز طلاق، شرعی طلاق، تو وہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دے کہ عورت حیض میں نہ ہو، پاک ہو، اور پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر پاک ہو گئی، پھر دوسرا حیض آیا، پھر پاک ہو گئی، پھر تیسرا حیض آیا، جیسے تیسرا حیض ختم ہو گیا اس کو طلاق پڑ گئی، اور طلاق آپ نے پہلے دی تھی لیکن اس کے بعد اتنی مدت گزر گئی تو اب وہ بائنہ ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، اب وہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس دوران رجوع ہو سکتا ہے، اور رجوع کے لیے وہی ملنا ہے، جیسے میاں بیوی ملتے ہیں، یا پھر زبان سے کہنا ہے کہ وہ میں نے طلاق دی تھی لیکن وہ کل عدم ہے۔ اب آپ کے پاس 2 طلاقیں رہ گئی ہیں، کم ہو گئی تعداد، پہلے 3 دے سکتے تھے، اب 2 مزید آپ نے دے دی تو بالکل الگ ہو جائے گی، ایک طلاق کم ہو گئی ہے جو آپ کے پاس 3 کا اختیار تھا۔ لیکن بیوی پھر اسی طرح آپ کی بیوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تنبیہ وغیرہ کے لیے، کسی مصلحت کے لیے، تو وہ یہی طلاق دیا کرے، یہ سنت یعنی جائز ہے۔ بدعی طلاق یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں، یہ بدعی ہے، طلاق مغلظہ ہے، بہت بری بات ہے، غلط ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، یا انت طالقن ثلاثاً، تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا تجھے طلاق ہے، پھر تجھے طلاق ہے، پھر تجھے طلاق ہے، تو پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کو 1 طلاق سمجھا جاتا تھا اگر کوئی یہ کہتا کہ میری مراد 3 نہیں تھی، 1 ہی تھی، لیکن میں اس کو مؤکد کرنا چاہ رہا تھا، مضبوط۔ یہ تو میں نے اس لیے کہا، جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں نے 100 قسمیں کھائی ہے کہ میں
یہ کام نہیں کروں گا، تو 100 قسموں سے 100 قسمیں نہیں ہوتی، ایک ہی قسم ہوتی ہے، اور جب وہ کر لیا اس نے تو 3 روزے رکھے گا، 300 نہیں رکھے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ 3 طلاقیں کہنے سے ایک مجلس میں ایک کلمے اور ایک جملے میں اس سے 3 نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر آپ نے 3 کی نیت کی ہے تو طلاق بدعی ہو جائے گی اور وہ الگ ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اس کا حکم اب یہ ہے کہ اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو یہ 3 ہو جائیں گی اور اس سے پھر ملنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ تاکید واکید کے لیے نہیں ہے، لوگ اگر کہتے بھی ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ دیانت نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر کے اس فیصلے اور فتوے کے بعد حنفیہ کا اور بہت سارے حضرات کا بلکہ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اس لیے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفاء راشدین ہیں۔ یہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ کی سنت کی طرح ہے، بالکل، یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہتے ہیں، اور ان کی بات کا اتنا اعتبار ہے کہ وہ رسول اللہ کے سنت کے برابر ہے۔ تو اب یہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی، اور اس بیوی سے ملنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ الگ ہوگی۔ ہاں اگر اس نے دوسرے آدمی سے اتفاقیہ شادی کر لی، اتفاقیہ، پھر کچھ عرصے بعد اس نے طلاق دے دی اور پھر اس کا دل چاہا کہ وہ پرانے شوہر کے پاس آ جائے، جیسے ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا۔ ایک عورت تھی، عائشہ نام تھا اس کا، اور وہ رفاعہ کی بیوی تھی، امراۃ رفاعہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس نے اس کو طلاق دی۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اور آدمی کے پاس چلی گئی جس کا نام تھا عبد الرحمن بن الزبیر، اور پھر اس نے طلاق دے دی۔ تو پھر اس عورت نے کہا میں سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام سے کہا، جس نے مجھے 3 طلاقیں دی تھی۔ تو بھائی آپ نے کسی اور سے شادی کی ہے؟ ہاں اس سے کی تھی، عبداللہ بن زبیر سے۔ وہ آپ سے ملا ہے؟ فرمایا وہ ملنے کے قابل تو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ملنے کے قابل نہیں ہے تو یہ نکاح معتبر نہیں ہے۔ کسی سے نکاح کرو اور پھر ملو اور پھر وہ طلاق دے دے اور عدت گزرے تو ممکن ہے، تو اتفاقی طور پر یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے صرف اس لیے نکاح کیا ہے کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، جس کو تحلیل کہتے ہیں، محلل، محلل لہو، تو یہ عمل حرام ہے، اور اس کے بارے میں امام مالک اور امام احمد اور بہت سارے فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح جو ہے تحلیل والا، اس سے وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور یہ نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا، کرنے سے یہ نکاح ہوگا نہیں۔ لیکن امام شافعی اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا، ناپسندیدہ ہے لیکن ہو جائے گا۔ ہاں اگر تحلیل کی شرط لگائی ہے کہ تجھ سے نکاح کرتا ہوں اس شرط پر، یا وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ سے نکاح کرو اس شرط پر کہ مجھے پھر چھوڑیں گے اور میں فلانے سے پھر شادی کروں گی، تو یہ تحلیل کی شرط ہوگی تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ ایک عمل ہے جو قابل لعنت و ملامت ہے، لیکن 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل حدیث حضرات فرماتے کہ نہیں، حضرت عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن اس کو ماننا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا حکم موجود ہے، حدیث سے صریح، تو حدیث کو لیں گے ہم حضرت عمر کے فتوے کے مقابلے میں۔ حضرت عمر کا فتویٰ کوئی معمولی نہیں ہے، ہم اس کی تحقیر اور توہین نہیں کر رہے، لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور لوگوں کے جو ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے مسائل، میاں بیوی کے لیے مسائل، گناہ میں واقع ہونا، پریشانی، اس لیے چونکہ لوگ دباؤ میں آ کر اور غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر یہ 3 طلاقیں دیتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے کہ وہ 3 طلاقوں سے معاملہ ختم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لہٰذا جب گنجائش پہلے سے حدیث میں موجود ہے تو اسی گنجائش کا اعتبار ہوگا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ارادے کو اور اس کے قول کو کالعدم قرار دے دیں اور کہیں کہ نہیں آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ مومن ہے اور اس کی تصدیق کریں ہم، اور یہی کہے کہ اگر آپ کی مراد 3 کی نہیں تھی تو پھر جو ہے، اور تھی بھی تو 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوتی نہیں ہیں، جب نہیں ہوتی تو وہ سابقہ شوہر کے لیے اسی طرح جائز ہے۔ اگر اس نے رجوع کر لیا، نئے آدمی کے پاس جانے کے، نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور حدیث میں اس عمل پر لعنت بھی بھیجی گئی ہے، لہٰذا اس دروازے کو نہ کھولے
اور سابقہ شوہر کے لیے اس کے جانے پر قدغن نہ لگائیں، اس کو جانے دیں۔ بہت سارے علماء جیسے وہبہ زحیلی رحمہ اللہ، جو حنبلی بھی نہیں ہیں اور جو اہل حدیث میں سے بھی نہیں، غیر مقلد بھی نہیں ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی بات میں وزن ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اگر حنفی مذہب اپنی جگہ ہے، اور اگر وہ فتویٰ ہے تو وہ تو بالکل مذہب کے موافق ہے، حضرت عمر کے فتوے کے موافق ہے، اور اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جو فقہ حنفی میں ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اس کو غلط کسی طرح نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن چونکہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں بڑے، تو گنجائش یہ بھی ہے کہ ابن تیمیہ کی بات پر عمل ہو جائے، اور وہ اس کو ایک مذہب کے طور پر دیکھا جائے کہ حنبلی مذہب میں اس کی گنجائش ہے، اہل حدیث مذہب میں اس کی گنجائش ہے، وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، اور دوسری طرف اس کی بنیاد حدیث موجود ہے، لہذا اس کو کوئی کفر، کوئی گمراہی، کوئی فسق و فجور اور اس کا مذاق اڑانا اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہے، ان کا بھی اپنا مذہب ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق یہ فتویٰ نہ دیں اپنے دارالافتاء سے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس طرح کر رہے ہیں تو آپ اس کو پھر زانی اور یہ بھی نہ کہیں، یہ ایک گنجائش بہرحال موجود ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ یہاں پر ایک اور ہدایت دی گئی، اللہ تعالیٰ قوانین بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے رہنمائی بھی فرماتے، اخلاقی تربیت بھی فرماتے۔ فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، تو وہ وضع حمل تک، بچہ جنم دینے تک وہ عدت میں رہے گی، اور اگر شوہر نے ایک طلاق دی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اب کیا ہے، بچہ ہے یا نہیں، عورت کو اس کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ چھپائے نہیں۔ کئی عورتیں چھپاتی ہیں تاکہ اس کو اس شوہر سے چھٹکارا مل جائے، یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے اس کا۔ تو فرمایا لا یحل لہن، حلال نہیں ہے کتمان ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو ان کے رحم کے اندر اللہ نے بچہ پیدا کیا اس کو نہ چھپائیں، اگر وہ مومنات ہیں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ہاں، اس دوران شوہر کو کوئی روکے بھی نہیں کہ آپ نے ہماری بہن، ہماری بیٹی کو طلاق دی، اب قریب بھی نہیں آنا، سوچنا بھی نہیں، فرمایا نہیں۔ ایسا ایک واقعہ پیش آیا صحابہ کے زمانے میں، جس کی تردید میں آیت نازل ہوئی ہے کہ، اور آگے بھی آئی ہے، لا تعضلوہن ینکحن ازواجہن، ان پر زبردستی نہ کرو گے، اپنے سابقہ شوہروں کے پاس کیوں جا رہی ہے، نہیں اب میں اس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکو گے، اس کے قریب بھی نہیں آ سکو گے، اس کا سوچنا بھی نہیں۔ نہیں بھائی، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، اور آپ اس طرح کسی کی مرضی پر مسلط ہو رہے ہیں، اس پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں نا۔ بعولتہن، بعل بعول، شوہر ان کے جو پہلے تھے وہ احق ہے، اس میں تفضیل کا سے احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن، کہ ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے لے اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ رجوع چاہتے ہیں تاکہ اس کو مزید ستاؤں، آگے پھر طلاق دے دوں، آگے پھر طلاق دے دوں۔ تو 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن ستانے کا اگر کسی کا مقصد ہے، یا بدلہ لینے کا کہ اچھا اب دکھاؤں گا میں اس کو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اصلاح اگر ہے، ارادہ اصلاح کا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے، کوئی رشتہ دار اس پر کوئی زبردستی نہ کرے۔ ایک اور بہت بہترین جامع معنی جملہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ عورت کو کیا کچھ دیا ہے اسلام نے، یہ دیا ہے لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، لَهُنَّ عَلَيْهِنَّ، جو ان کے اوپر ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا حقوق ادا کرنے ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی ہے، میرا کیا حق ہے، عورت پر بھی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، اور بالکل مماثلت ہے اس میں کمی نہیں ہے۔ میرا آپ کی عزت کروں، میری بھی عزت کرو، آپ کا خیال رکھوں، میرا بھی خیال رکھو، آپ کو خوش رکھوں، مجھے بھی خوش رکھنا ہوگا، آپ کو اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، مجھے بھی اپنے رشتہ دار عزیز ہے، آپ کو راحت چاہیے، مجھے بھی راحت چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، آپ مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو کچھ خدمت آپ بھی میری کریں، یہ نہ ہو کہ مالک اور مملوک والا معاملہ ہو، خادم اور مخدوم والا معاملہ ہو، نہیں، یہ تو ایک دوستانہ تعلق ہے، اور دوستانہ تعلق ہے تو اس میں دونوں ایک دوسرے کے دوست کا کردار ادا کریں، تابع متبوع نہ بنے۔ اگرچہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ قانون کا حسن ہے کہ مماثلت بھی ہے اور ایک درجے کی بالادستی بھی ہے، یعنی 19-20، ایک طرف 19 ہے، دوسری طرف 20 ہے، 20 میں ایک درجے کا، ایک نمبر کا اضافہ ہے، لیکن اب 20 یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 1 اور 100
یا ایک اور 1000 کا فرق ہے، نہیں، صرف 19-20 کا فرق ہے کہ اس کے 19 نمبر ہے، اس کے 20 نمبر ہے، تاکہ ایک نمبر کا اضافہ ہو۔ بہت ساری مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہیں اسلام میں، ان کا اعتبار ہے، تو اس لیے یہ فوقیت دی ہے، لیکن ایک درجہ کہتے ہیں نمبر کو، ایک نمبر فرق ہے اور یہ فوقیت ہے۔ باقی 10 نمبر، 10 درجے فوقیت حاصل نہیں ہے، 2 درجے فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف ایک درجہ۔ اللہ عزیز و حکیم ہے، لہٰذا کوئی شوہر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں غالب ہوں، نہیں، غالب تو اصل میں اللہ ہے، آپ دونوں مغلوب ہیں۔ اور کریم آدمی کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یغلبن کریمن، کہ اس پر بیوی غالب ہوتی ہے، اسی کی مانی جاتی ہے عموماً، وہ اس کو انا کا مسئلہ ہی نہیں بناتا کہ بیوی سے لڑ رہا ہے کہ آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی، آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، آپ نے اس میں میری پیروی نہیں کی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ چلو آپ کی مرضی ہو جائے، آپ خوش رہو۔ اور جو لئیم ہوتا ہے کمینہ، وہ بیویوں پر بڑا غالب ہوتا ہے، دست درازی بھی کرتا ہے، ان کو ہمیشہ دباتا ہے، ہمیشہ ماتحت رکھتا ہے، ہمیشہ احساس دلاتا ہے کہ آپ میری تابع ہے، میں متبوع ہوں، میں خادمہ ہے، میں مخدوم ہوں۔ تو عزیز اللہ تعالیٰ ہیں، آپ دونوں مغلوب ہیں، اور مغلوب رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک اخلاقی برتری ہے۔